السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم نامہ ٹی وی۔ ناظرین اکرام، آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عظیم حقیقت کی طرف سفر کرتے ہیں جسے سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں اور ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ گھر جو دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، وہ مقام جہاں کروڑوں دل جھکتے ہیں، جہاں ہر لمحے انسان کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں، جہاں ہر سال لوگوں کا سمندر امڑ آتا ہے۔ لیکن ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ گھر کیسے بنا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے اسے پہلی بار تعمیر کیا؟ کس نے اس گھر کی بنیادیں رکھیں؟ کس نے اس گھر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ آج ہم وقت کے اس سفر پر چلیں گے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم کہانی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی صرف تعمیر کی نہیں، یہ محبت کی ہے، یقین کی ہے، ہمت کی ہے اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ پوری داستان سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ گھر صرف پتھروں سے نہیں بنا، یہ گھر صبر سے بنا ہے، دعا سے بنا ہے اور اللہ کی رحمت سے بنا ہے۔ چلے ناظرین، اب ہم اصل کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کہانی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب مکہ کی وادی بالکل سنسان تھی۔ نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ انسان، نہ کوئی گھر، صرف پتھروں والی زمین، گرم ریت، تیز دھوپ اور چاروں طرف پھیلا ہوا صحرا۔ ناظرین سوچئے اس جگہ کا حال، ایک ماں اور بچے اگر ایسے مقام پر ہوں تو کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اللہ کے فیصلے بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اس جگہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت حاجرہ اور اپنے معصوم شیر خوار بیٹے اسماعیل کو لے کر آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ حیران تھیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں تو زندگی کا کوئی نشان ہی نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر خاموش کھڑے رہے۔ یہ منظر ناظرین دل کو ہلا دینے والا ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں ایک معصوم بچہ، ایک مجبور ماں اور ایک باپ جسے اللہ نے حکم دیا کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک تھیلا کھجور کا اور تھوڑا سا پانی دیا، پھر واپس جانے لگے۔ ناظرین، اب یہاں ایک بہت دردناک منظر سامنے آتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے آواز دی، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر آواز دی، کیا یہ فیصلہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے، مڑ کر کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور بولی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ جملہ سن کر انسان کے دل میں عجیب سا نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پر مکمل یقین کا وہ معیار تھا جو بہت کم لوگوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، دن گزرنے لگے، پانی کم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے، ایک ماں کا دل اپنے بچے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، آپ خود سوچئے کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ رو رہا ہو اور پانی نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ دل بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے سوچا کہ شاید اس وادی میں کہیں پانی ہو۔ وہ صفا پہاڑی کی طرف دوڑیں، دور تک دیکھا، کچھ نہ ملا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑیں، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ ناظرین، یہ دوڑ معمولی دوڑ نہیں تھی، یہ ایک ماں کی بے بسی کی دوڑ تھی۔
یہ ایک ماں کی درد کی دوڑ تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ آج بھی مسلمان اس دوڑ کو حج میں ادا کرتے ہیں تاکہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کی راہ میں ایک ماں کا صبر اور کوشش کتنی عظیم ہوتی ہے۔ ناظرین، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ حضرت اسماعیل روتے ہوئے زمین پر پاؤں مار رہے تھے۔ اچانک زمین پھوٹی اور پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ پانی آہستہ آہستہ ایک چشمے کی شکل میں اختیار کر گیا۔ یہ پانی رک نہیں رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت حاجرہ گھبرا گئیں کہ یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کے ارد گرد ریت سے بند باندھنا شروع کیا۔ یہ پانی وہی ہے جسے آج آب زمزم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں لاکھوں چشمے ہیں، لیکن زمزم ایسا پانی ہے جس میں آج تک کمی نہیں آئی۔ لوگ لاکھوں گیلن لیٹر لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا بڑا نشانہ ہے۔ ناظرین، زمزم کے آنے کے بعد پرندوں نے پانی دیکھا۔ پرندوں کو دیکھ کر ایک قبیلہ اس وادی میں آیا۔ یہ قبیلہ حیران ہوا کہ اس سنسان جگہ میں پانی کیسے آیا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ وہ یہاں رہ جائیں۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ پانی ان کا ہوگا۔ یوں مکہ کی وادی میں زندگی شروع ہو گئی۔ ناظرین، اللہ نے ایک ماں اور بچے کی وجہ سے صحرا میں زندگی پیدا کر دی۔ ناظرین، کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس وادی میں آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک قبیلہ ہے اور زمزم جاری ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بڑے ہوتے دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت نے اس جگہ کو خاص بنا دیا ہے۔ اور پھر ناظرین، ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اس جگہ میرا گھر بناؤ۔ ناظرین، اب شروع ہوتی ہے خانہ کعبہ کی اصل تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ اس کا گھر بناؤں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے فوراً جواب دیا، ابا جان، میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ یہ باپ بیٹے کی محبت نہیں تھی، یہ اللہ کی رضا کی محبت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جوڑ کر دیوار بناتے۔ دونوں دن بھر کام کرتے، گرمی، مشقت، تھکن کچھ بھی انہیں نہ روک سکا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ دیواریں اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اوپر پہنچ کر تعمیر کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر کھینچ کر دیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر اوپر کا حصہ تعمیر کریں۔ ناظرین، وہ پتھر آج بھی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان آج تک موجود ہیں۔ یہ مقام اس بات کی یاد ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کن ہاتھوں سے ہوئی۔ ناظرین، آہستہ آہستہ اس گھر کی شکل بن گئی۔ اونچائی اس وقت کم تھی، لیکن اس کی سادگی میں بھی عظمت تھی۔ اس گھر کے ارد گرد کوئی دروازہ نہیں تھا، اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہ مسکراہٹ اللہ کے حکم کی تکمیل تھی۔ ناظرین، اب وہ لمحہ آتا ہے جو دل کو بٹھا دیتا ہے۔ جب گھر بن گیا تو دونوں باپ بیٹے نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم نے تیرا حکم پورا کیا ہے، اس عمل کو قبول فرما، ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔
اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دے اور اس گھر میں آنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ناظرین، آج بھی مسلمان اس گھر میں آ کر یہی دعا مانگتے ہیں، وہی امن، وہی محبت، وہی رحمت آج بھی جاری ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا۔ یہ گھر زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا۔ یہ گھر انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے جھکنا ہے، کیسے دعا مانگنی ہے، کیسے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ خانہ کعبہ پہلے پتھر اور مٹی سے بنا تھا۔ اس کی اونچائی کچھ زیادہ نہیں تھی، دروازہ زمین کے برابر تھا، چھت موجود نہیں تھی، اسے کھولنے اور بند کرنے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ یہ ایک سادہ گھر تھا، لیکن سب گھروں سے زیادہ مقدس تھا۔ ناظرین، آج جب ہم ٹی وی، ویڈیو یا تصویر میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں تو دل پر ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں لاکھوں لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ ایک جیسے لباس میں، ایک جیسے دل کے ساتھ، ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گھر سکھاتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ ناظرین، یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل کہانی، ایک باپ کی ہمت، ایک ماں کا صبر، ایک بچے کی آزمائش، اور اللہ کی رحمت کی وہ روشنی جس نے ایک وادی کو دنیا کا مقدس ترین مقام بنا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔